السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت بھی دی، اپنا قرب عطا ہونے کے لیے، اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے مواقع بھی دیے، اور پھر دنیاوی طور سے بھی اور اخروی طور سے بھی اس پر انعام حاصل کرنے کے لیے بھی مواقع عطا فرما دیے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان سے پہلے ایک عبادت ہماری طرف متوجہ ہوئی تھی، رجب و شعبان میں مالی طور پر ایک عبادت یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ہم اس مضمون میں بتلا چکے ہیں کہ آثار صحابہ میں رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کا کس طرح سے سلسلہ ملتا ہے، یعنی مالی اعتبار سے جو عبادت ہوتی ہے، ایک موقع رب نے ہمیں وہ عطا کیا اور ہم نے اس موقع پر چاہے ماہ رمضان کے اندر ہی مالی عبادت ادا کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ پھر ایک عبادت ہماری طرف متوجہ ہوئی، جسمانی عبادت۔ صبح سے شام تک ہم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا روزے کی نیت کے ساتھ۔ وہ جو تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کے مجموعے کا نام جو روزہ ہے، ہم نے اسے کما حقہ ادا کیا۔ جسمانی عبادت بھی ہم نے کر لی۔ اب جب مالی عبادت اور جسمانی عبادت دونوں سے فارغ ہو گئے تو رب نے ایسے موقع پر انعام عطا کرنے کے لیے پھر آواز دی، اور اس کی رحمت نے اس طرح آواز دی کہ رب نے جنہیں چاہا کہ وہ بھرپور انعام لیں، انہیں اللہ نے وہ موقع عطا کیا جسے ہم عشق و مستی کا سفر بولتے ہیں، جذب و جنون کا سفر بولتے ہیں، پیار و محبت کا سفر بولتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں حج کا سفر بولتے ہیں۔ وہاں پر جا کر بندہ رب سے انعام حاصل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مالی عبادت جس نے کی وہ حیثیت والا ہوا، پھر جسمانی عبادت بھی اس نے کر لی، روزے ادا کر لیے۔ اب مالی عبادت اور جسمانی عبادت کے بعد رب نے انعام کے لیے ان لوگوں کو متوجہ فرمایا، اور جن کو رب نے جس طرح سے نوازا اور اللہ کے یہاں سے اس کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ ایک بات ذہن نشین کریں، اس سفر کا تعلق مال سے نہیں ہے بلکہ اعمال سے ہے۔ ہمارے یہاں بھی بے شمار ایسے افراد ہیں جو حیثیت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، مالی طور سے بہت مضبوط ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس جگہ تک جا کر واپس آ سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے۔ وہ ہر ہفتے ٹکٹ کا بندوبست کر سکتے ہیں، انتظام کر سکتے ہیں، اور اس کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بے شمار افراد ہمیں ایسے نظر آئیں گے کہ یورپ کا سفر انہوں نے کر لیا، نہ جانے دنیا کی کن کن جگہوں کا انہوں نے سفر کر لیا۔ سفر اگر نہیں ہوا تو یہی سفر ان کا ادا نہیں ہوا۔ ایک صاحب ہیں جنہیں متوجہ کیا گیا، کئی سال پیچھے لگا گیا، اور انہوں نے آخر میں آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سفر کے لیے تیار ہوں۔ سفر کا موقع آیا اور وہ جا نہ سکے۔ پوچھا گیا کیا ہوا، کہنے لگے کہ جی پریشانیاں ایسی آ گئی، انکم ٹیکس والوں کا، فلاں کا، ایک مرحلہ ایسا آیا، ہم جا نہیں پائے۔ معلوم ہوا دل کے اندر وہ محبت نہیں تھی، یا اعمال میں وہ کشش نہیں تھی، رب کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا تھا، وہ رکے نہیں تھے، روک دیے گئے تھے، الجھے نہیں تھے، الجھا دیے گئے تھے۔ تو ایک بات تو آج کے مضمون میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مقام ایسا ہے جس سے ہمیں فطری طور سے محبت ہونی چاہیے۔ اچھا، فطری طور سے محبت کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور بچے کی پیدائش کے بعد ابھی اس نے تھوڑا ہی وقت گزارا تھا کہ والد کا کہیں سفر ہو گیا، اور ایک زمانے کے بعد واپس والد کی تشریف آوری ہوتی ہے، واپس پلٹتا ہے. وہ بچے کی شناسائی نہیں ہے اپنے والد سے، بچہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ میرے والد ہیں، لیکن ہاں ایک قدرتی طور سے، فطری طور سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے، خون کا رنگ خون کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ ایک لگاؤ تو ہوا بچے کو والد کے ساتھ. یا والد نے نہیں شناخت کیا اپنے بچے کو تو والد کے دل میں بچے کے لیے ایک فطری طور سے محبت تو جاگی. لیکن جب یہ پتہ چلا بچے کو کہ یہ میرے والد ہیں، یا والد کو پتہ چلا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب اس محبت میں کتنا فرق ہوگا. عقلی طور سے بھی محبت کا عنصر غالب آ جائے گا، عقلی طور سے بھی، یعنی دو کشش آ جائیں گی، ایک طبعی کشش، فطری کشش، اور ساتھ میں عقلی کشش کہ یہ میری اولاد ہے. بچے کو لگا کہ یہ میرے والد ہیں. اب جو محبت ہوگی ایک الگ انداز کی محبت ہوگی. ایک اجنبی سے بھی محبت تھی جب تک اجنبیت کا معاملہ تھا، لیکن جب قرب کا معاملہ سامنے آیا کہ یہ میرے اپنے ہیں تو اب محبت کے اندر اضافہ ہو گیا، عقلی طور سے بھی محبت کا عنصر غالب آ گیا. بالکل ٹھیک اسی طرح سے رب تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات پر یہ جو 4 عناصر ہیں ہمارے جسم کے اندر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 عناصر میں رب نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ اس کا عرش بھی پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، رب کا عرش بھی پہلے پانی پر تھا. فطری طور سے جو 4 عناصر ہیں ہمارے جسم میں، پہلی پیدائش پانی کی ہوئی، اور پھر رب نے چاہا کہ اب اگلا جو مادہ ہے ہمارے جسم کے اندر، جس سے ہمارا جسم خمیر بنا اور ہمارا جسم مرکب بنا، رب نے چاہا کہ اب مٹی کی پیدائش ہو. تو جس جگہ آج کعبہ ہے، ٹھیک اس جگہ ایک حصہ ابھرا. ایسے جیسے ہم نے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی دیکھی ہوں گی، پہاڑی کا ایک حصہ ابھرتا ہے، پانی کے اوپر ایک حصہ ابھرا، اور جب وہ حصہ ابھرا تو رب نے اسے ٹھوس بنا دیا، جم گیا. وہ ٹھوس چیز سے جب پانی کی لہریں لگی، پانی کی ٹکر لگی، تو اس کے اندر غلظت پیدا ہوئی، گاڑھا پن. ہم نے سمندر کے کناروں دیکھا ہوگا، سمندر کی لہریں جو ٹکراتی ہیں وہاں پر کیسے غلظت ہوتی ہے، گاڑھا پن ہوتا ہے. اور پھر ٹکر لگتی رہی یہاں تک کہ اس کے اندر بھی جہاں سے اس حصے کے ساتھ جو لہریں لگی، اس میں جو گاڑھا پن آیا، رب نے اس کو شدید بنانا شروع کیا، اس میں شدت عطا کرنی شروع کی، یہاں تک کہ وہ حصہ بھی جمنا شروع ہوا. یوں اس طرح سے جہاں تک رب نے چاہا زمین کو بنانا، پانی کے حصے سے علیحدہ ہو کر وہ حصہ جمنا شروع ہو گیا اور زمین بننی شروع ہو گئی. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا حصہ تھا. ہم اپنی مثال میں کہہ سکتے ایک اینٹ، کہتے ہیں نا جو پہلی بنیاد، ایک اینٹ رکھتے ہیں ہم، ایک پتھر رکھتے ہیں، وہ پہلی بنیاد. کسی بھی عمارت کے لیے پہلے ایک کوئی پتھر رکھا جاتا ہے یا اینٹ، اس کے بعد پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس روئے زمین کے اعتبار سے زمین کی پہلی اینٹ وہ حصہ ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے. اب جو چیز میں بتلانا چاہ رہا ہوں، جس پر ہم نے بات شروع کی، حدیث پاک میں ہے کلکم بنی آدم وآدم من تراب او کما قال، تم سب آدم کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اور حضرت آدم کی پیدائش ہوئی من تراب، مٹی سے. جب قرآن مجید نے اس منظر کو بیان کیا،
رب نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے آگے تعظیم بجا لائیں، فسجدوا، سب نے تعظیم کی، الا ابلیس، شیطان اکڑ گیا اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، رب تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے، مٹی کی خاصیت جھکنے کی ہے، نیچی ہے، آگ کی لپٹوں کی خاصیت اوپر اٹھنے کی ہے، میں ان سے برتر ہوں، ان سے افضل ہوں، بھلا میں ان کے آگے کیوں جھکوں؟ اس وقت میں ابلیس نے بھی یہ کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، رب تو نے انہیں مٹی سے بنایا۔ اب دیکھیں، خانہ کعبہ وہ حصہ ہے جو زمین کی اصل ہے، یہ حصہ نہ ابھرتا تو زمین نہ بنتی۔ بالکل اس کی مثال ہم اپنے کچن سے بھی لے سکتے ہیں۔ آٹے کا ایک پیڑا ہوتا ہے، ہماری گھر کی مائیں بہنیں وہ پہلے پیڑا بناتی ہیں اور پھر اسے پھیلاتی ہیں، روٹی کی شکل آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے خانہ کعبہ کا حصہ ابھرا اور پھر رب نے اسے پھیلایا جہاں تک رب نے چاہا زمین کو بنانا۔ اب ایک تو فطری محبت یہ ہے کہ وہ رب کا گھر ہے، بیت اللہ شریف، یہ فطری محبت ہے کہ ہم اللہ کے بنتے ہیں اور اللہ کا وہ گھر ہے، ہمارے دل میں محبت آئی کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر اللہ اپنی طرف کسی چیز کی نسبت نہ دیتا تو جذبات کے اظہار کے لیے کوئی موقع نہ ہوتا، ہر کوئی اپنے طور پر آزاد ہوتا، لیکن رب نے ایک محور دے دیا ہمیں۔ رب نے ایک دنیاوی طور سے اپنی تجلی کے لیے، اپنے انوارات کے لیے ایک نسبت عطا کر دی، ہم اس کو اللہ کا گھر بولتے ہیں، بیت اللہ الکریم، بیت اللہ الشریف، بیت اللہ، اللہ کا وہ گھر۔ اللہ کی جو نورانیت ہے، اللہ کی جو تجلی ہے، اس کے جو انوارات ہیں، ہمہ وقت اس پر موجود ہیں، جبکہ اللہ تو ادراک میں بھی نہیں آ سکتا، نہ اس کی صفات کو ہم ادراک میں لے سکتے ہیں بھرپور طور پر، اس کی ذات تو ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، خلق میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں، تاب ہے ہی نہیں، مجال ہے ہی نہیں۔ جیسے سورج ہے، اگر ہم کہیں کسی کو کہ سورج اپنے گھر میں لے آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ سورج کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا، لیکن اگر اس کا عکس لانا چاہیں، وہ ایک کٹورے میں ہم نے پانی لیا، ایک برتن میں پانی لیا، کھلے میں ہم نے اس کو رکھ دیا، ہم نے چاہا کہ اس میں سورج نظر آ جائے تو پورا عکس نظر آنے لگا، ایک چھوٹے سے برتن میں پورا سورج، جیسے سورج چل رہا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، چاند، ہم پورا عکس اس برتن، ایک چھوٹے سے برتن میں لے لیتے ہیں، ہے عکس لیکن ایک چھوٹے سے برتن میں سمٹ گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جو انوارات ہیں، تجلیات ہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر محیط ہیں، لیکن رب نے ایک گھر کو اپنی طرف نسبت دے دی اور وہاں انوارات و تجلی کا عکس اس جگہ پر موجود ہے، اس لیے ہمارے دل میں محبت آئی، اللہ کی تجلی، اللہ کے انوارات اس گھر پر۔ دوسری محبت کہ ہماری اصل ہے، وہ ہماری اصل ہے، جیسے والد کا پتہ چلا کہ یہ ہمارے والد ہیں، یا والد کو پتہ چلا یہ ہمارا بچہ ہے تو دل میں محبت جاگی، بالکل اسی طرح سے وہی ہماری اصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، ہم سب اولاد آدم ہیں، ہماری اصل مٹی ہوئی، اور مٹی کی اصل وہ کعبہ ہے جہاں سے یہ پوری زمین بنی، ظاہر سی بات ہے اب دلوں میں محبت آئے گی ہی کہ ہماری اصل وہی ہوئی۔ خانہ کعبہ کو وسط عالم، مرکز عالم، قبلہ عالم، اصل عالم، بے شمار نام دیے گئے ہیں، اول عالم بھی اس کا نام دیا گیا۔ ہم اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ مزید باتیں کریں گے آئندہ موضوع پہ۔ ان باتوں میں سے کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہم نے جو کچھ نام دیے ہیں بیت اللہ شریف کے، اول عالم، وسط عالم، مرکز عالم، اصل عالم، یہ جو ہم نے نام دیے،
کچھ باتیں تو وہ ہیں جو قرآن میں صراحتاً موجود ہیں، کچھ آثار صحابہ میں ہیں۔ قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ مکہ ہے۔ بکہ کیا ہے؟ بعضوں نے آس پاس کے علاقے کو مکے کو بکہ مراد لیا ہے، بکہ یعنی مکہ، بعضوں نے کہا وہ حصہ جو کعبہ ہے، اصل وہی ہے وہ کعبہ۔ یہ اول عالم ہوا، دنیا کی پہلی عمارت یہاں بنی، زمین پر سب سے پہلی عمارت بنی رب کی عبادت کے لیے، سب سے پہلی عمارت پوری کائنات میں۔ اب یہ اصل عالم کیوں ہے، مرکز عالم کیوں ہے، اس پر مزید باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ موضوع میں ہم کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ذہن میں ایک بات آ جائے، ہماری جو محبت کعبہ سے ہے کیوں ہے، اور اگر محبت میں کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کو ہم کس طرح سے دور کریں۔ یقیناً یہ وہ باتیں ہیں کہ دل کی نگاہ سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں حقیقت نظر آئے گی، ورنہ دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جب ہم محبت کی نظروں سے دیکھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقتاً وہ اللہ کا گھر ہمارے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ